بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان و اقامت، اذان کا طریقہ کیا ہے وہ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، اور اقامت کا کیا طریقہ ہے اور مسائل جو بھی ہیں اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہیں۔ کسی بھی چیز کو یہ مت سمجھا کریں کہ یہ ہمارا کانٹینٹ، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہمیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، تو اس لیے ہر چیز کو سیکھنے کے لیے ضرور سنا کریں کہ میرے نبی نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ جو چیزیں میں بتاتا ہوں حدیث سے بتاتا ہوں، تو اس کو ضرور سنا کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کیا کریں اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، چاہے وہ آپ کا ٹاپک ہو یا نہ ہو، آپ کو اس میں انٹرسٹ ہو نہ ہو۔ اسلام سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے اس کو ضرور سنا کریں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جب تم اذان دو تو آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر دیا کرو، یعنی ہر کلمے پر سانس توڑ دو اور وقفہ کیا کرو، اور جب اقامت کہا کرو تو رواں کہا کرو، اور اپنی اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ کیا کرو کہ جو شخص کھانے پینے میں مشغول ہے وہ فارغ ہو جائے، اور جس کا استنجا کا تقاضا ہے، یعنی جس نے واش روم وغیرہ جانا ہے، وہ جا کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو لے، اور کھڑے نہ ہوا کر جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔ حضرت سعد کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے مؤذن تھے، ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ اذان دیتے وقت اپنی دونوں انگلیوں کانوں میں دے لیا کرو۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ایسا کرنے سے تمہاری آواز زیادہ بلند ہو جائے گی۔ تو اب یہاں سے یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو کانوں میں انگلی دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے، کہ اس سے آواز جو ہے نا وہ انسان کی بلند ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ ابتح کی طرف سے نکلے اور اذان دی، پھر جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچے تو اپنی گردن کو دائیں اور بائیں طرف موڑا اور سینے کو گھمایا نہیں، صرف چہرے کو جو ہے نا انہوں نے دائیں اور بائیں کیا تھا بس۔ اذان اور اقامت کا حق، حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم اذان کہو۔ میں نے اذان کہی، اس کے بعد جب اقامت کہنے کا وقت آیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اقامت وہ کہیں، تو حضور نے فرمایا کہ جو اذان کہے وہی اقامت کہے، لیکن کوئی اور بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اگر مؤذن کو جیسے اچانک سے کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کچھ ہو گیا، جس نے اذان دی ہے، تو کوئی اور شخص بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ اذان کا جواب اور دعا، حضرت عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے جواب میں تم میں سے کوئی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ جواب دینے والا بھی اس کے جواب میں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جواب دینے والا بھی سیم یہی ریپیٹ کرے، پھر مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، تو جواب دینے والا کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ جواب چینج ہے، باقی سیم ہے۔ پھر مؤذن کہے حی علی الفلاح، تو جواب دینے والا کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر مؤذن کہے اللہ اکبر، جواب دینے والا بھی یہی کہے۔ پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، تو کہنے والا بھی، اور یہ کہنا دل سے ہو تو وہ جنت میں جائے گا، تو کہنے والا بھی یہی کہے لا الہ الا اللہ، اور اگر اس نے دل سے یہ بات کہی تو وہ انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ یعنی مؤذن کے الفاظ کو دہرانا چاہیے، لیکن صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ لے۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جواب میں صدقتا و بررتا کہا جائے۔ ان مواقع پر مؤذن کے الفاظ نہ دہرائے جائیں بلکہ ان کی جگہ مذکورہ بالا الفاظ کہے جائیں۔ دونوں کے جمع کرنے کے لیے کوئی روایت نہیں ہے، اور نہ محض حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنا کہیں مروی ہے، اور بلکہ سنت یہ ہے کہ اس موقع پر صرف لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا جائے۔ تو یہ جواب بھی ہو گیا اذان کا، ٹھیک ہے نا۔ اب ان سب چیزوں کی بہت فضیلت ہے۔ اقامت میں بھی مذکورہ بالا طریقے پر وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہا جائے۔ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے، اقامت میں یہ الفاظ زائد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کی جگہ پہ کہا جاتا ہے اقامہ اللہ و ادامہ۔ اذان ختم ہونے پر درود شریف پڑھے، پھر حسب ذیل مسنونہ دعا پڑھے، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا طلبگار ہو، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اذان کے بعد دعا پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت جابر اذان کے بعد کی دعا، حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ اذان ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ جو ٹی وی میں آپ نے دیکھی نا اذان کی دعا جو دکھاتے ہیں، اس میں الفاظ جو ہے نا وہ ایکسٹرا زیادہ ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے نا، یہ بخاری کی حدیث ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں اللہم انی اسألک رضاک۔ اچھا جی،
اچھا، تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہوگا، جس نے یہ دعا پڑھی نا اذان کے بعد، تو آپ سے فرمایا کہ وہ بندہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دین و دنیا کی فلاح مانگو۔ اللہم انی اسألک رضاک والعفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ وفی اہلی و مالی۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی خوشنودی اور درگزر کرنا مانگتا ہوں، اور دنیا اور آخرت میں اور مال میں اور گھر بار میں عافیت مانگتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی آواز سننے کے وقت، یعنی جب وہ اذان کہہ کر فارغ ہو جائے، تو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ یہ اس کے بعد کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے پر اور اسلام کو دین ماننے اور محمد کو نبی ماننے پر راضی ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سفر میں اذان و اقامت اور امامت، یعنی سفر میں اگر انسان ہے تو اس کے لیے اذان، اقامت اور امامت تینوں کو کیا حکم ہے؟ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ایک چچا زاد بھائی بھی ساتھ تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر کرو تو نماز کے لیے اذان اور اقامت کہو، اور تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرے اور نماز پڑھائے۔ یعنی اگر آپ کہیں پر ٹریول کریں، جیسے ٹرین میں ہے یا گاڑی میں ہے، تو وہاں پہ اذان جو ہے وہ کہی جائے گی سفر میں، اور پھر امامت کروائی جائے گی اور اقامت بھی کہی جائے گی۔ اذان، اقامت، امامت تینوں چیزیں ہوا کریں گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو لوگ کبھی ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ٹرین میں اذان دی جاتی ہے، جو جماعت ہوتی ہے یا کوئی ہوتے ہیں تو وہ لوگ ٹرین میں اذان دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد امامت کرواتے ہیں۔ اچھا، اذان کے متعلق مسائل کچھ ہیں، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ مؤذن کو بلند آواز ہونا چاہیے، اذان مسجد سے باہر علیحدہ کسی اونچے مقام پر کہنی چاہیے، اقامت مسجد کے اندر ہونی چاہیے۔ مسجد کے اندر اذان کہنا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ جمعے کی دوسری اذان مسجد کے اندر ممبر کے سامنے کہنا جائز ہے۔ اذان کہتے وقت کانوں کے سوراخوں کو انگلیوں سے بند کرنا مستحب ہے۔ اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے، اور اقامت کو جلد جلد ادا کرنا سنت ہے۔ اذان اور اقامت قبلہ رو کہنا سنت ہے۔ اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت دائیں اور بائیں طرف منہ پھیرنا سنت ہے، خواہ وہ اذان نماز کی ہو یا اور کسی چیز کی، مثلا نومولود کے کان میں اذان کہنا، لیکن سینہ اور قدم قبلے سے نہ پھرنے پائے، یعنی صرف چہرہ مڑتا ہے، باقی سب سیدھا رہتا ہے۔ اذان کے الفاظ ترتیب وار کہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینا بھول جائے یا قصداً جواب نہ دے اور بعد ختم اذان کے خیال آئے تو یا جواب دینے کا ارادہ کرے، تو ایسی صورت میں اگر زیادہ وقت نہ گزرا ہو تو جواب دے دے، ورنہ نہیں۔ یعنی اگر اذان ہو گئی اور اس کو جواب دینا یاد نہیں رہا تو پھر وہ بعد میں دے سکتا ہے، لیکن اگر زیادہ ٹائم نہ گزرا ہو تو، ورنہ پھر چھوڑ دے۔ جو شخص اذان دے، اقامت بھی اسی کا حق ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، تو پھر کوئی اور بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ یہ اذان کے